دوستوں، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہر چیز خالق کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی وہ ہستی جس نے دنیا و کائنات کو تخلیق کیا، اسے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہ کر کے لا دین بنا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال زیادہ تر ایتھیسٹ ہی پوچھا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کسی بھی خدا یا کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور اس تمام جہان کو محض ایک اتفاق قرار دیتے ہیں۔ پہلی بار سننے پر یہ سوال ایک عام انسان کو پریشان کر سکتا ہے جسے اس کے بارے میں علم نہ ہو، اسی لیے وہ خود ساختہ تصورات میں جا کر گمراہ ہو سکتا ہے، اور شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کو روز اول سے گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، کیونکہ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی وسوسوں کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ تو تم کہو گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ زمین کو کس نے بنایا؟ تم کہو گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ سو اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے نہیں فرمایا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے سے ہمیں نکال دے۔ اگر کوئی مسلمان بھی یہ سوال کرتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوال کرنا اور جاننا ہر ایک کا حق ہے، اور اگر موقع پر ایسے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دیے جائیں تو وہ مزید گمراہ کن تصورات کو جنم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک ایسے کھیت کی طرح ہے جس میں لمبی لمبی گھاس کی صورت میں ہمارے تصورات اور خیالات موجود ہیں، سو اگر انہیں وقت پر کاٹا نہ جائے تو وہ مزید بڑھتے ہی جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر الجھے ہوئے خیالات اور تصورات کو وقت پر روکا نہ جائے، یہ پھیل کر انسان کو مزید پریشان اور گمراہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی سوال کا جواب ڈھونڈ نہیں پاتے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود سے اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا، نہ کہ مخلوق، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ سو ہمارے سوال کے مطابق خالق ہی پیدا ہوا تو بھلا وہ خالق کیسے ہوا؟ یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والے کو بھلا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کسی نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، پھر اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ اس کا اختتام یہ ہے کہ ایک طاقتور ایسی ہستی کائنات میں موجود ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی ماں باپ اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے اپنی ذات کے متعلق قرآن کی سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ بالکل اسی طرح سے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہوتا، یعنی دوسرا خدا موجود ہوتا، تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، سائنس اسے 23ویں صدی عیسوی میں جا کر لفظ بلفظ تسلیم اور ثابت کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنٹیفک ریسرچ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ حقیقت بیان کر سکتی ہے؟ یقیناً وہی ذات جس نے خود اسے تخلیق کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ صورت بگ بینگ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ اس کے علاوہ ہزاروں سالوں تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک ہی دین حق کا پیغام لے کر آئے، جو اپنے اپنے مختلف وقت اور قوموں میں اتارے گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ چلے ہم فرض کر لیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے محض صرف دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا لوگوں کو ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے بلانا، اتنا بڑا امکان بھلا کیسے ممکن ہے؟ سو جب بھی اس طرح کے وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے،
مجھے امید ہے کہ تسلی بخش آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر سمجھانے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میری اصلاح بھی فرما دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی فتنوں سے اور ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اپنے دوستوں کا اور نماز کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔